بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام ہے محمد عاقب اور آپ دیکھ رہے ہیں حافظ ٹیک یوٹیوب چینل۔ اس دنیا میں بہت سی قومیں گزری ہیں اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں، اور انہیں میں سے ایک نام ہے حضرت صالح علیہ السلام کا، جو اللہ کے محبوب پیغمبر تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام عظیم نبی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کو اللہ کی طرف سے قوم سمود کی طرف بھیجا گیا، جو عرب کے ایک شہر الحجر میں رہتے تھے۔ قوم چند نسلوں میں پختہ ہو کر بہت طاقتور، دولت مند اور بااثر بن چکی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کس طرح معاشرے کو ان کے کارناموں پر بہت فخر ہوا، اور انہوں نے اپنی طاقت کے اسٹیٹس اور اسمبل کے طور پر بڑے بڑے قلعے اور محلات اور دیگر ڈھانچوں کی تعمیر شروع کی۔ اس کا ذکر سورۃ شعراء کی آیت نمبر 128 اور 29 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا آپ ہر بلندی پر اپنے آپ کو تفریح نشان بناتے ہیں اور اپنے لیے محلات اور قلعے بنا لو تاکہ تم ہمیشہ رہو؟ انہیں اللہ کی طرف سے ایک موقع بھی دیا گیا کہ وہ اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں، خاص طور پر یہ جانتے ہوئے کہ قوم عاد کے ساتھ ان کی نافرمانی کی وجہ سے کیا ہوا تھا۔ قرآن نے حضرت ہود علیہ السلام کی تنبیہ کا بھی ذکر کیا ہے، جس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم اللہ سے ڈرو۔ ان پر ان کی تنبیہات کا کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ مادیت کے جنون نے انہیں اپنی لپٹ میں لے لیا اور وہ حق کی راہ سے ہٹ گئے۔ غریب اپنے آپ کو خدا کہنے والے امیروں کی پوجا کرنے لگے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام معاشرے میں بہت اونچے درجے کے تھے، کیونکہ وہ ایک عزت مند اور دولت مند آدمی تھے۔ قوم سمود نے ان کی حکمت اور فضیلت کی وجہ سے ان کا احترام کرنے لگے اور انہیں اپنا قائد مقرر کرنے کے لیے تیار تھے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو نبوت سے نوازا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں بسایا، پس تم ان سے معافی مانگو اور پھر اس سے توبہ کرو، بے شک میرا رب قریب اور جواب دینے والا ہے۔ صالح علیہ السلام لوگوں کو اپنی اطاعت اور اللہ سے ڈرانے اور عبادت کرنے کی تلقین کرتے رہے، لیکن انہوں نے جواب دیا کہ اے صالح علیہ السلام، تم بھی تو اس سے پہلے ہم میں سے ایک وعدہ بند آدمی تھے، کہ اب آپ ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہیں جن کی عبادت ہمارے ماں باپ اور دادا کرتے تھے، اور جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں اس کے بارے میں ہم یقیناً پریشان اور کن شک میں ہیں۔ تاہم غریبوں میں سے چند لوگوں نے پیروی کی اور اسلام میں داخل ہوئے، جبکہ اکثریت نے صالح علیہ السلام کو نعوذ باللہ ملامت کی۔ کچھ نے تو انہیں پاگل قرار دیا، جبکہ دوسروں نے کہا کہ ان کی طرف آنا ضروری ہے۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، قوم سمود کو خدشہ تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کے پیروکاروں کی تعداد بڑھ جائے گی، اس لیے انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو روکنے کی کوشش میں حضرت صالح علیہ السلام سے ایک معجزہ طلب کرنے کا ارادہ کیا، جس سے ثابت ہو کہ وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے اس معجزے کی پرورش کو ناممکن بنانے کا ارادہ کیا، چنانچہ قوم سمود کے اہم رہنما ایک ساتھ بیٹھ گئے اور صالح علیہ السلام کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے خاص طور پر ایک بہت بڑی چٹان کی طرف اشارہ کیا اور صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ وہ اس سے ایک اونٹنی نکالیں جو بہت لمبی، بہت اون، پرکشش اور 10 ماہ کی حاملہ ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ پورے شہر کے لیے دودھ پیدا کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کے راستے پر لانے کے لیے بے چین تھے، چنانچہ انہوں نے اللہ سے التجا کی کہ اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا فرما دیں جو لوگوں نے مانگا تھا۔ اور وہ دن آیا جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو معجزے کے آنے کا مشاہدہ کرنے کے لیے جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی چٹان کو پھٹنے کا حکم دیا اور اس میں سے ایک سرخ اور بہت بڑی 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکلی، جس سے لوگوں کو حیرت ہوئی۔ ان کے درمیان یہ واضح ثبوت تھا کہ بہت سے لوگوں نے اپنے ایمان کا اعلان کیا، تاہم کچھ لوگ اپنے کفر پر ہی ڈٹے رہے اور اپنے کفر کی پیروی کرتے ہوئے کہا کہ یہ خالصاً نعوذ باللہ جادو ہے اور جادو کے سوا یہ کچھ نہیں۔ اونٹنی واقعی ایک زندہ معجزہ تھی کہ ہر گزرتے دن لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔ کفار یہ برداشت نہ کر سکے، آخر کار صالح علیہ السلام کے لیے ان کی نفرت کا رخ
اونٹنی کی طرف ہو گیا۔ صالح علیہ السلام کو خدشہ تھا کہ کفار اونٹنی کے خلاف سازش کریں گے اور انہیں تنبیہ کرتے ہوئے کہا، اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے اللہ کی زمین پر چرنے کے لیے چھوڑ دو اور اسے بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں قریب کا عذاب آ پکڑے گا۔ قوم سمود نے ابتدا میں اونٹنی کو اپنی زمین پر چرنے اور عام کنویں سے پانی پینے کی اجازت دے دی، لیکن یہ سب ایک مختصر مدت کے لیے تھا۔ قوم سمود کے ناراض ہونے میں زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ مومنین نے اپنے ایمان میں اضافہ دکھایا، جبکہ کافروں کی نفرت اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ انہوں نے اونٹنی کو مارنے کی سازش شروع کر دی۔ شہر کے تمام کافروں کی حمایت سے 9 آدمی اونٹنی کو مارنے کے لیے نکلے۔ انہوں نے اسے قریب سے دیکھا۔ جب وہ کنویں سے پانی پینے کے قریب پہنچی تو ایک آدمی نے اس کی ٹانگ میں ایک تلوار دے ماری۔ اس طرح وہ فرار ہونے میں رکاوٹ بن گئی۔ دوسرے فوراً آگے بڑھے اور اس کے جسم پر تلواریں مار کر اسے قتل کر دیا۔ شہر کے کافر لوگوں نے اسے ایک واضح فتح کے طور پر دیکھا اور مردوں کے لیے زور سے خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ وہ اونٹنی کو ذبح کرنے اور اس کا گوشت کھانے کے لیے چل پڑے۔ جب صالح علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو انہوں نے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے جلدی کی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ لوگوں نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اے صالح علیہ السلام، اگر تم واقعی میں ایک رسول ہو تو ہمارے پاس لے آؤ وہ عذاب جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے تھے۔ اور صالح علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ 3 دن تک اپنے گھروں میں مزے کرو، یہ ایک ایسا وعدہ ہے جس سے انکار نہیں کیا جائے گا۔ کافروں نے حضرت صالح علیہ السلام کو طعنہ دیتے ہوئے کہا کہ سزا میں جلدی کرو، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم بھلائی کے بجائے برائی کے لیے کیوں بے صبری کرتے ہو؟ تم اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگ لیتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ عوام نے کوئی دھیان نہیں دیا، وہ صرف غصہ ہوئے اور حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کرنے لگے۔ 9 آدمی اکٹھے ہوئے اور آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو راتوں رات قتل کر دیں گے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کے لیے ایک منصوبہ بنایا جس کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے، اور انہوں نے ایک منصوبہ بنایا اور ہم نے بھی ایک منصوبہ بنایا، جبکہ انہیں خبر نہ تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اپنے پیروکاروں کو جمع کرنے اور شہر سے نکل جانے کا حکم دیا، جبکہ لوگ ان سے چھٹکارا پا کر بہت خوش تھے۔ وہ صالح علیہ السلام کی وارننگ سے بے چین تھے۔ قوم سمود کے پاس بہترین کاریگری تھی کہ انہوں نے پہاڑوں کی گھنی چٹان سے اپنے مکانات تراشے تھے۔ اس سے وہ خود کو محفوظ محسوس کرتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ ان کی یہ چٹانیں اور قلعے انہیں تمام آفات سے محفوظ رکھیں گے۔ صالح علیہ السلام کی تنبیہ کے 3 دن بعد ایک تیز اور کڑکدار ہوا چلی۔ اس کے بعد شدید زلزلے آئے جس نے پورے قبیلے اور اس کے وطن کو تباہ کر دیا۔ زمین پرتشدد سے ہل گئی، اس میں موجود تمام جانداروں کو تباہ کر دیا گیا۔ جب صالح علیہ السلام کی قوم کے کفاروں کو ایک ہی وقت میں مارا گیا تو نہ ہی ان کے مضبوط عمارتیں اور نہ ہی ان کے چٹان تراشے ہوئے گھر ان کی حفاظت کر سکے۔ اس دن کفار سمود کا کوئی ساتھی نہ تھا۔ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا جس کی وجہ سے وہ تباہ ہو گئے، اور اس سے پہلے وہ سمجھ سکیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس دوران حضرت صالح علیہ السلام اور اہل ایمان اللہ کے فضل سے بچ گئے، اور وہ ایک دن الحجر میں واپس آئے اور اپنی قوم کی تباہی کا مشاہدہ کیا اور بڑے دل سے کہا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام ضرور پہنچایا تھا اور تمہیں نصیحت کی تھی، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام فلسطین کی طرف ہجرت کر گئے، جہاں وہ اپنی وفات تک مقیم رہے۔